السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ جبران کمرے میں داخل ہوا تو چاروں اطراف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ خود بیڈ پر اوندھا پڑا تکیوں میں منہ دیے لیٹا تھا۔ وہ لب بھینچتا سیدھا سلائڈنگ ونڈو کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے دبیس پردے ونڈو سے ہٹائے تھے۔ سورج کی تیز روشنی چھن کر آتی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ فائق نے تکیوں سے سر اٹھا کر کمرے میں داخل ہونے والی شخصیت کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا جو دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ تو یہاں کیسے؟ اس کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کرتا اٹھ بیٹھا۔ تجھے ہو کیا گیا ہے، پہلے یہ بتا، تیز لہجے میں کہتا اس کے نزدیک آ گیا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ ٹھیک تو ہوں؟ نظریں چراتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبران اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ فائق اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اصلان ان گزرے 2 دنوں کی کن ذہنی اذیتوں کا شکار رہا، اور تو نے آ کر خبر تک نہ لی۔ ایسی ہے ہماری دوستی؟ اس کے واپس آنے پر وہ پھٹ پڑا تھا۔ فائق نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور ٹاول سے چہرہ پونچھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ مصروف تھا، اس لیے موقع نہیں ملا۔ کیا میں تجھے جانتا نہیں؟ ہاں، یہ بکواس اس کے سامنے کریو جو تجھ سے آگاہ نہ ہو۔ چل، میں نہیں گیا، یہ بتا اصلان کو میری کمی محسوس ہوئی؟ اس کے تاثرات سے زچ ہوتے تلخی سے بولا۔ جبران اس کے لہجے پر چونکتا بغور اسے دیکھنے لگا۔ ان تینوں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی تھیں، مگر کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے بالکل انجان ہو جاتے۔ اس بار کچھ ہوا تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا، جو اصلان اور فائق کو یوں ایک دوسرے سے جدا کر گیا تھا۔ مجھے سچ سچ بتا فائق، کیا ہوا ایسا جس سے میں اب تک بے خبر ہوں؟ اس کے سوال پر فائق نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹک دیا۔ چھوڑ، رہنے دے، کوئی اور بات کر۔ مجھے بتا فائق، کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان ایسا کہ ایک دوسرے سے تعلق ہی توڑ بیٹھے ہو؟ سارا کی اتنی بری کنڈیشن پر بھی تو نہیں آیا، اور اصلان بھی۔ سارا سبتین کے ذکر پر فائق نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیسی ہے اب وہ؟ فائق کی تیزی سے بات کاٹنے پر جبران ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر فائق جھنجھلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عجب بے بسی سی بے بسی تھی، وہ اس دشمن جان کی خبر گیری تک نہیں کر سکتا تھا۔ فائق، تو بتا رہا ہے یا نہیں؟ جبران نے اس بار دو ٹوک انداز میں پوچھا، مگر وہ پھر بھی چپ رہا۔ فائق، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے سخت انداز پر اس بار وہ پھٹ پڑا۔ کیا بتاؤں؟ کچھ بچا ہے بتانے کے لیے؟ اب اس لڑکی سے محبت کرنے کی سزا کاٹ رہا ہوں جو میرے جان سے عزیز دوست کی بہن ہے۔ اس کے انکشاف پر جبران ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا فائق احمد اتنا بڑا راز چھپائے گھوم رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ اس کی بے یقینی پر فائق ایک دکھ بھری سانس بھرتا اپنے حال دل سمیت تمام بات اس کے گوش گزار کروا گیا کہ کیسے اور کب سے وہ دشمن جاں اس کے دل میں بسی تھی، اور کس طرح کا رد عمل اصلان سبتین کا سامنے آیا تھا اس حقیقت کو جان کر۔ تجھے لے دے کر ایک سارا سبتین ہی ملی تھی؟ اپنی تمام رودات کے جواب میں جبران کی پریشان کن بات اسے تپا گئی تھی۔ ایسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، تجھے یونی کی عائشہ ہی کیوں ملی؟ دانت کچکچاتا فائق اسے کہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ بیٹے، اسے حاصل کرنے کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلے ہیں، تمہیں بھی محنت کرنی ہے، وہ بھی انتھک۔ اس کی حالت سے ہنس اٹھاتا ریلیکس ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ سارا سبتین سے اگر فائق محبت کر ہی بیٹھا تھا تو یہ ایسی کوئی عجیب بات نہ تھی، مگر اصلان سبتین کو منانا یقیناً فائق کے لیے کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ میری شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں، پاپڑ کیا بلوائے گا؟ شکستہ لہجے میں کہتے جبران کو دیکھا جو اسے بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ سارا کے بارے میں اس حد تک سنجیدہ تھا۔ سارا، میرا بچہ تھوڑا سا پی لو۔ اس کے نزدیک بیٹھی عالیہ صاحبہ نے پیار سے پچکارا تھا۔ سامنے ہی سادہ سے لباس پر میرون رنگ کی شال پہنے اخماسا سوپ کا بال لیے بیٹھی تھی، بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو مسلسل کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر رہی تھی۔ ان گزرے 2 دنوں میں اس کی رنگت نچڑ کر رہ گئی تھی۔ آج سے ٹھیک 2 دن پہلے اسی شام وہ اپنے کمرے میں چکرا کر گر پڑی تھی، جس نے تمام افراد کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے لے کر وہ لوگ آنن فانن ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں انہیں پتہ چلا تھا کہ اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اس خبر نے اصلان سبتین سمیت تمام افراد کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی۔ مسلسل جاری ٹریٹمنٹ کے ٹھیک 5 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئی تو جیسے سب کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ آج دوپہر ہی گھر شفٹ ہوئی تھی، مگر کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے خاص ہدایات پر ہی چھٹی پر آمادہ ہوئے تھے۔ پلیز سارا، کچھ تو کھا لو، ورنہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ اخماسا نے سوپ کا چمچہ اس کے منہ کے آگے کیا تو سارا نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔
میرا دل نہیں چاہ رہا اخماسا۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز پر کمرے میں داخل ہوتے اصلان کو لگا کسی نے اس کا دل مسل دیا ہو۔ صرف اس کی ناراضگی کے سبب اس پاگل لڑکی نے اپنا کیا حشر کر لیا تھا۔ اصلان اچھا ہوا تم آ گئے، تم ہی سمجھاؤ اب اسے۔ عالیہ صاحبہ کے کہنے پر دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اصلان سبطین کی نگاہیں اپنی بہن پر تھیں جو آج کہیں سے بھی وہ زندگی سے بھرپور لڑکی نہیں لگی تھی جس کو دیکھ دیکھ کر اس گھر کے افراد جیتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور زرد پڑتی رنگت کو دیکھتا قریب چلا آیا۔ سارا ندامت سے نگاہوں سمیت سر بھی جھکا گئی تھی۔ ماما آپ ڈنر کا انتظام کریں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ سارا کے جھکے سر کو دیکھتے عالیہ صاحبہ سے مخاطب ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اخماسا میڈیسن بھی کھلوا دینا۔ اخماسا جو ان کے ساتھ ہی جانے کے لیے اٹھنے کے لیے پر تول رہی تھی، ان کی بات پر واپس جگہ پر ٹکتی لب کاٹنے لگی۔ اصلان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو خاموش سی واپس ٹک گئی تھی۔ لاؤ یہ سوپ مجھے دو۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر اخماسا نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی، مگر اگلے ہی پل اس کی اسپاٹ نگاہوں سے آنکھیں چراتے اس کے ہاتھ میں بال دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، کیوں تنگ کیا ہوا ہے سب کو؟ ہاں؟ اصلان کے نرم لہجے پر سارا سر کو مزید جھکاتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ سارا، آئی ایم سوری بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بہت بے بسی سے بولی تھی۔ اصلان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ بس بہت رولی، اب نہیں میرا بچہ، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پیار سے اس کی کمر تھپکی تھی، مگر اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے ایک بار معاف کر دیں بھائی، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا، پلیز معاف کر دیں۔ کیسی معافی میرا بچہ، میں ناراض نہیں ہوں۔ کہ اپنے جگر کے ٹکڑے سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے بھلا؟ اسے خود سے الگ کرتے رخساروں سے آنسو پوچھے وہ بے یقینی سے کچھ دیر تک اسے تکتی رہی جو بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مضبوط ہاتھ تھاما تھا اصلان مسکراتا ہوا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ہاں میرا بچہ، تم سے تو مر کر بھی خفا نہیں ہو سکتا۔ اصلان کے محبت سے چور انداز پر سارا سبطین کو لگا اسے ساری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے تڑپتے دل کو یکدم ہی قرار آ گیا تھا۔ بیڈ کے کنارے کھڑی اخماسا نے نام آنکھیں لیے رشک بھرے انداز سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے خوبصورت نصیبوں کے ساتھ دنیا میں اتارا تھا جن سے کوئی چاہ کر بھی خفا نہیں ہو سکتا تھا۔ جن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرتا تو ان سے وابستہ افراد تڑپ اٹھتے تھے۔ میرے لیے سب سے اہم آپ ہیں بھائی، میں کبھی بھی آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں بھائی، دیکھ لیا ہم نے کہ اگر ناراض ہوئے تو اس کانچ کی گڑیا نے ہمارے ہی ہاتھ پاؤں پھلانے ہیں۔ اصلان نے مصنوعی گوری سے اسے نوازتے سوپ سے بھرا چمچہ اس کے آگے کیا۔ سارا کے چہرے پر ایک اجلی جھیپی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی جسے دیکھ کر اخماسا اور اصلان دونوں کے ہی دل میں اطمینان بھرا تھا۔ اسے سوپ پلانے کے بعد اصلان نے پلٹ کر اخماسا کو دیکھا جو انہی دونوں کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک رخ موڑنے پر یکدم سٹ پٹا سی گئی۔ میڈیسن لا کر دو۔ اخماسا سے مخاطب ہوتے اس کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا جس کی پرواہ فی الوقت اسے نہ تھی۔ تیزی سے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھتے میڈیسن باکس سے سارا کی دوائیاں اور پانی نکال کر بیڈ کی جانب بڑھتی دونوں چیزیں اسے تھما گئی۔ اس تمام سلسلے میں اسے اصلان سبطین کی نگاہیں خود پر ہی گڑھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاباش، میڈیسن لے کر ریسٹ کرنا ہے، بالکل کسی بات کا اسٹریس نہیں لینا۔ ٹیبلٹس اس کے ہاتھ پر رکھتے سمجھایا تھا۔ سارا نے پرسکون انداز میں مسکراتے میڈیسن لی، پھر اصلان نے اسے احتیاط سے لٹا دیا تھا۔ اخماسا بقیہ دوائیاں واپس میڈیسن باکس میں سیٹ کر رہی تھی جب اسے بالکل اپنے پیچھے اصلان سبطین کی سنجیدہ آواز سنائی دی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا اب کمرہ تبدیل کر لینا چاہیے؟ اس کی سرد آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی اور آنکھوں میں تغیر لیے اس کی بے تاثر نگاہوں میں جھکنے لگی تھی۔ پھر کہاں جاتی وہ اگر یہاں نہ رہتی تو؟ جی؟ اس نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا جو بغور اب اسے دیکھ رہا تھا۔ بمشکل 2 قدموں کا ہی تو فاصلہ تھا درمیان میں۔ ایسی کوئی مشکل بات نہیں کی جو یوں ہونکوں کی طرح دیکھ رہی ہو۔ اس بات پر جتنی جلدی عمل کرو اتنا بہتر ہے۔ 2 ٹوک لہجے میں کہتا پلٹ گیا تھا جبکہ وہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں یکدم ہی نمی اکٹھی ہونے لگی۔ یہ کمرہ ہی تو اسے اس گھر میں اپنا اپنا لگتا تھا جہاں وہ چند پل چین کے گزار سکتی تھی، مگر شاید اس شخص کو اپنی بہن کے نزدیک وہ برداشت نہ تھی۔ کیا اتنی گئی گزری تھی وہ؟ اخماسا نے پلکیں جھپکتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے بیڈ کی سمت دیکھا جہاں سارا نیم غنودگی میں تھی۔ اپنے آنسو رگڑتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ چائے کی ٹرالی لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو عالیہ صاحبہ ہی فون پر کسی سے محو نظر آئی تھی۔ سبطین صاحب کہیں موجود نہ تھے۔ اسے دیکھ کر عالیہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے اور ان کے لیے چائے نکالتی قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ اپنی بات کہنے کا اس سے اچھا موقع شاید ہی اسے دوبارہ ملتا۔ عالیہ صاحبہ نے بات مختصر کرتے فون بند کیا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ اخماسا ضرور کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ آنٹی، مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔
تمہید باندھے ایک نظر انہیں دیکھا جو بڑی نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ ان کے نرم انداز پر اسے تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ آنٹی میں چاہتی ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ تھوڑا جھجکی تھی۔ ہاں ہاں، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے کوئی اور کمرہ مل سکتا ہے؟ اس نے لب کاٹتے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں مل سکتا، مگر یہ اچانک کیوں سوچا آپ نے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے سارا کے کمرے میں؟ عالیہ صاحبہ نے نرمی سے استفسار کرتے اسے دیکھا جو فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ جب ہی اس کی نگاہ اسٹڈی کے دروازے کی سمت اٹھی جہاں سے گرے کرتا شلوار میں ملبوس اسلان سبتین اسی پل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، عالیہ صاحبہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اٹھنے سے اسے روک دیا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کے کمرے سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں بس آپ کے شوہر موجود ہیں۔ اخماسہ پر ایک نگاہ ڈالتا انہی کے پاس رکھے سنگل صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اخماسہ نگاہ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ عین اس کے سامنے تھا۔ ہاں وہ ابھی یہیں سے گئی ہیں، سائرہ آپا کی کال آ گئی تھی، میں انہی سے بات کر رہی تھی۔ پوچھا آپ نے کہ پھر کب آ رہی ہیں؟ مجھے بھی چائے دو، ماں سے پوچھتے سرسری انداز میں اسے کہا تھا۔ ہاں کہہ رہی ہیں آؤں گی بھتیجے بھتیجی کی شادی پر، زماد بھی تو فری نہیں ہوتا کہ وہی چھوڑ جائے، مسکراتے ہوئے اسلان کی جانب دیکھتے بتایا۔ ان کی پہلی بات پر اخماسہ کے سم دیکھنا نہیں بھولا تھا جو اس کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ سائرہ سبتین صاحب کی اکلوتی بہن تھی جو اپنے پائلٹ بیٹے کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم تھی۔ ہاں وہ بے غیرت انسان کراچی کی فلائٹس پر آتا ہے اور بغیر ملے ہی چلے جاتا ہے، کافی کلاس لی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کی۔ اخماسہ نے چائے اس کی سمت بڑھائی تھی جسے بغیر دیکھے اس نے تھام لی تھی۔ آنٹی میں جاؤں؟ عالیہ صاحبہ جو انہیں دونوں کو بغور دیکھ رہی تھیں اس کے متوجہ کرنے پر چونکتی سر ہلا گئیں۔ ہاں بیٹا جاؤ، میں صبح ہی سارا کے سامنے والا کمرہ تمہارے لیے صاف کروا کر تمہارا سامان وہاں شفٹ کروا دوں گی۔ اخماسہ اسی لمحے سے بچنے کے لیے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر ہلا کر کمرے سے نکلتے بس ایک چور نگاہ اس شخص پر ڈالی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ بھی تیز نگاہوں سے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، تیر کی تیزی سے کمرے سے نکلتی اس کی نگاہوں سے اوچھل ہو گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج سے آتی نسوانی کہکہوں پر ایک نظر گلاس ڈور کی سمت دیکھا جہاں سے لاؤنج کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسما صاحبہ اپنی کسی دوست کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، جن کے برابر میں ایک انتہائی ماڈرن لڑکی بیٹھی تھی جو یقیناً انہی کی بیٹی تھی۔ سر جھٹکتا دوسری سمت کی جانب بڑھ گیا، جانتا تھا اگر اسی راستے سے گزرا تو اسما صاحبہ اسے ضرور روک لیں گی، اور اس وقت اسے مروتاً بھی کسی سے بات کرنا گوارا نہ تھا کیونکہ جس فیز سے وہ گزر رہا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا۔ بچپن سے آج تک اس نے کسی بات پر کبھی ضد نہیں کی، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، جو چاہتا وہ بآسانی مل جاتا تھا۔ اور آج جب زندگی میں اس نے اپنے من پسند انسان کو زندگی میں شامل کرنا چاہا تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، وہ لڑکی ہی اس سے دور جا چکی تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی! باسط فیضان کو اپنے جال میں بن رہی تھی، وہ جتنی کوشش کرتا اتنا الجھ جاتا۔ آخر کہاں تھی وہ؟ کیا مجھ سے دور جانے کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا؟ کیا ذرا بھی اسے میرا خیال نہ تھا؟ اس کے دل میں بدگمانیوں نے گھر کرنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر اس کا دل خود ہی ان تمام باتوں کو رد کر دیتا کہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہوئی، اگر اسے کچھ ہو گیا، یہ ابہام اس کے دل کو مزید بے چین کر دیتے اور وہ کوششیں تیز کر دیتا۔ باسط، وہ گھر کی پچھلی جانب کھڑا شیڈ کے نیچے سوئمنگ پول میں چمکتی سورج کی کرنوں کو گھور رہا تھا جب فیضان صاحب کی آواز پر پلٹ کر ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ ہاتھ میں سگار لیے چند پل اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کا اکلوتا بیٹا اس وقت جس حال میں کھڑا تھا وہ ان کے دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہاں آؤ، بات کرنی ہے کچھ۔ قریب رکھی کین کی چیئر پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ ان کے سوال پر اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کب تک اس حال میں گھومتے رہو گے؟ کچھ سوچا ہے اپنے بارے میں؟ انہوں نے لہجے میں نرمی لاتے استفسار کیا تو وہ ان سے نظریں ہٹاتا دوبارہ سوئمنگ پول پر نظریں جما گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا، ایسا لگ رہا ہے سب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور میں بس بے بس بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بھاری لہجے میں موجود کرب نے انہیں مزید بے چین کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے باسط، میری بات غور سے سنو، ادھر میری طرف دیکھو۔ اگر قسمت میں تمہارا اور اس کا ساتھ لکھا ہے تو ہر حال میں وہ تمہارے سامنے ہوگی، چاہے کہیں بھی چلی جائے، مگر اگر وہ تمہاری قسمت میں نہ ہوئی تو تمہارے سامنے بھی ہو کر تمہاری نہ ہو پائے گی، اس بات پر یقین رکھو۔ باسط خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا مگر پھر بے چینی سے بول اٹھا، مگر وہ کہاں ہے بابا، وہ کیوں چلی گئی؟ اگر اس کے دل میں تمہاری محبت ہوئی وہ خود واپس آئے گی، اس بات پر یقین رکھو باسط۔ ان کی بات پر وہ لب بھینچتا سر جھٹک گیا۔ محبت تو کبھی تھی ہی نہیں اسے باسط فیضان سے، مگر دوستی کے لیے ہی آ جاتی، اسی لیے پلٹ آئے کہ میں تو محبت کرتا ہوں اس سے۔
اس طرح خود کو اور ہمیں پریشان نہ کرو باسط. تمہاری زندگی پر صرف تمہارا اور اس کا ہی حق نہیں ہے بس. ہم بھی ماں باپ ہیں تمہارے. تمہاری یہ حالت ہمارے دلوں پر کس طرح حشر برپا کر رہی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے تم. فیضان صاحب ترہم بھرے انداز میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے. تمہاری یہ کیفیت ہمیں توڑ رہی ہے. میں کتنا بھی کر لوں مگر اب وہ کام نہیں کر سکتا. اس بزنس کو مجھ جیسے کمزور کی نہیں بلکہ تم جیسے مضبوط انسان کی ضرورت ہے. ان کے لہجے میں موجود درخواست پر وہ تڑپ اٹھا تھا. ہاں، وہ اپنے غم جانا میں اتنا الجھ گیا تھا کہ یہ بھی احساس نہ کر سکا کہ اس کے اپنے بھی اس کے غم میں گھل رہے ہیں. باسط فیضان کو اس لمحے اپنی خود غرضی پر تف محسوس ہوئی. آئی ایم سوری بابا، مگر آپ بزنس کی جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں. میں کل سے تمام ہولڈ سنبھال لوں گا. سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولتا ان کے چہرے کی رنگت بحال کر گیا. مجھے اپنے بیٹے سے یہی امید تھی. اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے آگے بڑھ گیا. وہ گہری سانسیں بھرتا چیئر کے پشت سے سر ٹکا گیا. یہ تمہیں اچانک کمرہ چینج کرنے کی کیوں پڑ گئی؟ اسے کپڑے کبرڈ میں رکھتے دیکھ کر گھورا. اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، اسی لیے اخماسا کے کمرے میں آ گئی تھی. میں نے سوچا کب تک ڈسٹرب کروں گی تمہیں، اور سامنے ہی تو ہوں بالکل تمہارے. بیڈ پر بیٹھتے سادگی سے بولی. اپنا تمام سامان اس نے خود ہی سیٹ کر دیا تھا، جو اتنا زیادہ بھی نہ تھا کیونکہ وہ اپنے گھر سے بس ایک بیگ ہی لائی تھی جس میں چند ہی جوڑے تھے، مگر عالیہ صاحبہ اس کے لیے خود ہی شاپنگ کر کے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی. تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈسٹرب ہو سکتی ہوں؟ سارا نے ناراضگی سے اسے دیکھا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اب تمہیں بھی پرائیویسی کی ضرورت ہے. ایک دم بات پلٹتے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا. اخماسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر جب سمجھ آیا تو ایک پل کے لیے سٹ پٹا گئی تھی. وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ یہاں اب وہ صرف سارا کی دوست کی حیثیت سے نہ تھی. ایسا نہیں ہے سارا، میں... کیا ہو گیا اخماسا، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ فائن، آئی ایم سوری. اس کی بدلتی رنگت پر سارا نے دھیرے سے ہاتھ پکڑ کر معذرت کی تھی. وہ جانتی تھی کہ اخماسا ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکی ہے. میں جانتی ہوں اور بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں. دل کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے کتنے مشکل ہوتے ہیں. اس کی نم آواز پر اخماسا اپنا غم بھول گئی تھی. ادھر دیکھو میری طرف. اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اپنی جانب متوجہ کیا. کیا تم فائق بھائی کو بھول سکتی ہو؟ اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے پیار سے پوچھا. دروازے کے نزدیک کھڑے اذلان سبطین کو نہ جانے کیوں اپنی سانس تھمتی محسوس ہوئی تھی. وہ سارا کے کمرے میں اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، مگر اس کے سامنے والے کمرے سے آتی آوازوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گیا تھا. میرے لیے بھائی سے زیادہ کوئی اہم نہیں. میں ان کی آنکھوں میں صرف اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی ہوں اخماسا. تم نہیں جانتی وہ دن مجھ پر کیسا گزرا تھا جب بھائی مجھ سے ناراض ہو کر گئے تھے. میں ہر چیز، ہر شخص کو ان کے لیے چھوڑ سکتی ہوں، چاہے وہ فائق احمد ہی کیوں نہ ہو. آخرکار پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے گلے سے لگ گئی تھی. سارا کے لفظوں میں موجود مان اور محبت نے جیسے یکدم ہی اذلان سبطین کے دل پر لگے زخموں پر مرہم رکھ دیے تھے. اس کی بہن نے آج اپنی محبت اس پر ثابت کر دی تھی، اور اب باری اذلان سبطین کی تھی. وہ وہیں سے خاموش پلٹ گیا. ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبطین صاحب اور عالیہ صاحبہ نے حیرت میں مبتلا ایک دوسرے کو، پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا. بات ہی ایسی تھی کہ دونوں کچھ لمحے تک بول ہی نہیں سکے تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا. فائق جیسا لڑکا تو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. عالیہ صاحبہ اپنی خوشی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی تھیں. اذلان نے لبوں پر نرم مسکراہٹ لیے باپ کی جانب دیکھا جو تھوڑے پریشان نظر آئے تھے. مگر بیٹا ابھی تو سارا کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی. یہ مسئلہ نہیں ہے، ایسے بہترین رشتے بار بار نہیں آتے. عالیہ صاحبہ کو شوہر کا اعتراض پسند نہ آیا تھا. ہاں، یہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے. فائق دیکھا بھالا بچہ ہے، مگر وہ ششو پنچ میں مبتلا تھے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ ان کی پھول سی گڑیا اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اسے رخصت کرنے کا وقت آن پہنچا تھا. بابا، اذلان نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا. جانتا تھا ان کا دل اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا. جس وقت اسے فائق اور سارا کے دل کا راز معلوم ہوا تھا، اس وقت وہ قبول ہی نہیں کر سکا تھا کہ اس کی گڑیا کے دل میں فیملی کے علاوہ کسی اور نے بھی جگہ لے لی تھی، چاہے وہ اس کا جگری یار ہی کیوں نہ تھا. مگر سارا کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا. مگر ان گزرے دنوں میں اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ فائق احمد سارا سبطین کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا. ایک اس کا جگر تھا اور دوسری اس کے جگر کا ٹکڑا. دل سے بدگمانی کے بادل چھٹے تھے تو تمام منظر واضح نظر آنے لگے تھے. میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت. میں نے بھی بہت سوچا اور میرا دل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فائق اسے ہم سے بھی زیادہ خوش رکھے گا. اذلان کے پر یقین انداز پر وہ گہری سانس بھر گئے. یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اسے خود سے دور بھیجنا پڑے گا. ان کی آنکھیں نم ہوتے دیکھ کر عالیہ صاحبہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں.
اسنان سبتین کے دل کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ بچپن سے اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتے اسے احساس ہی نہ تھا کہ سارا سبتین کے دل کی یہ خواہش بھی سب سے پہلے اسے ہی معلوم ہونی تھی۔ نہیں، مگر یہ راز اس کے علاوہ کسی کو پتہ تھا، اور وہ اغماضہ تنویر تھی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ سارا سے پہلے اس کی رائے لی جائے، پھر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ان کے حکم پر اذلان اپنی سوچوں سے نکلتا سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ اپنی اور ثانیہ بیگم کی واحد تصویر پر ہاتھ پھیرتے وہ ماضی کے حسین وقتوں میں کھوئی تھی۔ اس وقت چاہے آسائشیں کم تھیں، کھانے کو سادی روٹی ہوتی تھی، مگر ماں کی مہربان آغوش میں زمانے کی ہر بری نظر سے محفوظ تھی۔ ان سے باتیں کرنے میں، اپنی ہر بات شیئر کرنے میں وقت کہاں گزر جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ ماں بیٹی سے زیادہ ایک دوسرے کی ہمراز تھیں، دوست تھیں۔ آنکھ سے ٹوٹ کر ایک آنسو ان کی تصویر پر ٹپکا تھا۔ کہاں چلی گئی امی؟ میں کہ کبھی آپ کے لمس کو محسوس نہیں کر سکوں گی؟ کبھی کبھی تو یقین ہی نہ آتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسے جہان چلی گئیں جہاں سے کبھی واپسی ممکن نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی کہیں سے آئیں گی اور کہیں گی، اغماضہ کیوں اب تک جاگ رہی ہو بیٹا؟ کھانا کھانے آ جاؤ۔ یونیورسٹی میں دن کیسا گزرا؟ ایسے کئی جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بیڈ کے پشت سے سر ٹکاتی آنکھیں بند کر گئی۔ آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے جب ہی دروازے کا نوب گھما کر کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اغماضہ نے آنسو رگڑتے وال کلاک کی جانب دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی، مگر دروازے کے نزدیک کھڑی شخصیت کو دیکھتے اسے 100 والٹ کا جھٹکا لگا تھا، اور تیزی سے بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سیاہ جینز اور چاکلیٹ براؤن ٹی شرٹ میں ملبوس اذلان سبتین کھڑا اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تمام ہمتیں مجتمع کرتے اپنی سیاہ شال کو درست کیا تھا۔ اذلان بغیر کوئی جواب دیے بیڈ کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اغماضہ کو اپنا حلق سوکھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر خود بخود قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ اس کی حرکت پر اذلان کی گھنی مونچھوں تلے ایک مضحکہ خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح پیچھے ہٹنا تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ اس کی سرد آواز پر اغماضہ کی آنکھیں خواب سے کچھ اور بڑی ہوئی تھیں، اور اس کے قدم پشت پر حائل دیوار کی وجہ سے تھم چکے تھے۔ اذلان مزید 4 قدم کا فاصلہ عبور کرتا بالکل اس کے نزدیک آ کر رکا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے موجود غصہ دیکھ کر اغماضہ کو اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی، مگر اس نے اب کیا کیا تھا؟ آپ پلیز جائیں یہاں سے، اس کی ایک جانب سے نکلنے کی کوشش کرتے بمشکل بولی تھی، جب اذلان نے شال میں چھپا اس کا گداز بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے واپس دیوار سے لگا دیا۔ ایک دبی دبی چیخ اغماضہ کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کمرے میں آنے یا یہاں سے جانے کے لیے تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے کے انتہائی قریب پھنکارتا اسے زرد کر گیا۔ اس کی جھیل آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اسے اس شخص کے یہاں آنے کا مقصد اب بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اپنی لرزتی آواز پر قابو پاتے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر یہ کرنا ایک سنگین غلطی ثابت ہوا تھا۔ اذلان مزید اس کے نزدیک آتا دوسرے ہاتھ سے چہرہ جکڑ گیا۔ آئندہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ مجھے نہیں پسند کوئی میری قید میں آئے اور آزادی کے لیے پھڑپھڑائے، جانتی ہو، ورنہ میں کیا کروں گا؟ جھٹکا دے کر اس کے چہرے کو اونچا کیا تاکہ اس کی سہمی ہوئی نگاہوں میں جھانک سکے۔ پر کاٹ کر پھینک دوں گا، دوبارہ اڑنے کا سوچ بھی نہ سکو گی۔ اس کی سرسراتی آواز اغماضہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکا گئی۔ آنسو ٹوٹ کر گال پر گرے تھے۔ تو تم جانتی تھی فائق اور سارا کے بارے میں؟ وہ جو اس کی گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کروانے کی کوششوں میں تھی، اس کی غیر متوقع بات پر سن ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کا گلابی ہاتھ اذلان سبتین کی مضبوط کلائی پر ٹھہر گیا تھا۔ جواب دو ڈیم اٹ! چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ اذلان نے سرخ نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا، یعنی ایک وہی تھا جس سے یہ بات چھپی تھی۔ کب سے؟ آنسر می! اس کی دھاڑ پر وہ سختی سے اپنی آنکھیں مینچ گئی۔ شروع سے، جواب دیتی اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل گئی۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ جو شخص اپنی لاڈلی بہن کو نہیں بخش سکتا اس کو کیسے جانے دیتا؟ تو تم نے مجھ سے اور سارا سے بدلہ لینے کے لیے کیا یہ سب؟ اس کے زہریلے لفظوں پر اغماضہ نے اپنا خوف بھلائے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ بولو، ہو گیا انتقام پورا؟ اسے ساکت کھڑا خود کو تختہ پا کر اذلان دانت پیس گیا۔ ایک اندیکھی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کون سا انتقام؟ سارا میری دوست ہے، آپ شٹ اپ! اگر اپنی صفائی میں کچھ بولی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی تنبیہ پر اغماضہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ جی چاہا پوچھ لیں کہ پھر کیوں آئے ہیں یہاں، جب خود کہہ کر خود ہی فیصلہ سنانا ہے تو؟ اذلان اس کی آنکھوں میں مچلتے سوال کو شاید سمجھ گیا تھا۔ یہاں میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں۔
اگر تم نے اس گھر میں کسی کا برا چاہا اور خاص کر سارا کا، آئی وانٹ اسپیئر یو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے جھٹکا دے کر چھوڑتا پلٹا تھا جب اخماسا کی نم مگر غسیلی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ میں نہیں، آپ ہیں اس کے دشمن۔ وہ فائق بھائی سے محبت کرتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اذلان پلٹتا اسے واپس دیوار سے لگا گیا تھا۔ اخماسا کے باقی الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ محبت؟ بہت معلوم ہے محبت کے بارے میں۔ دیوار کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کرتا اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لفظ محبت پر نہ جانے کیوں اس نے اپنے دانت پیس ڈالے تھے۔ اخماسا نے اس کی قربت پر تھوک نگلتے خود کو جی بھر کر کوسا تھا کہ کیوں جواب دیا۔ اچھا خاصا یہ شخص جا رہا تھا۔ اذلان نے اس لمحے بغور اسے دیکھا جو اس کی قربت کی کہ اذلان کو اس کی قربت محسوس نہ ہو، مگر کیا ایسا ممکن تھا؟ وہ جھیل سی آنکھوں اور اجلی رنگت والی لڑکی کسی کی نظر میں آتی اور وہ نظر ٹھہر نہ جاتی، وہ بھی اس شخص کی نظر سے جو اس کی اتنے نزدیک کھڑا تھا، وہ بھی وہ شخص جس سے سب سے مضبوط رشتہ جڑا تھا۔ اذلان کی نگاہ اس کے کپکپاتے لبوں سے سفر کرتی اس کی گردن کی ہڈی پر پڑ گئی، جس سے ذرا اوپر دائیں جانب ایک سیاہ چھوٹا سا تل تھا جو اس کے بے داغ چمکدار گردن پر بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھ کر اخماسا نے خود کو شال میں چھپانا چاہا، مگر جو اگلے لمحے ہوا وہ قیامت تھی۔ اخماسا جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ اذلان سبطین نے تمام استحقاق کے ساتھ اس دل کو اپنے لبوں سے چھوتے معتبر کر دیا تھا۔ یہ پہلا لمس، یہ قربت کا پہلا لمحہ دونوں کے درمیان کتنا طویل تھا یا مختصر اسے علم نہ تھا، مگر وہ اگلے ہی لمحے اسے خود سے جدا کرتا بغیر اس کی جانب دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اب بھی پتھر بنی کھڑی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اس طرح چھوا تھا۔ آنکھوں میں نمی اور بے یقینی لیے وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔